کی اخلاص ہو۔ ساتویں شرط تھی، یہ آخری شرط ہم جا رہے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ الثامن، آٹھویں شرط جو ہے المحبہ، محبت۔ کس سے محبت؟ اس کلمے سے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کلمے سے محبت، ولما اقتضتہ، اور اس چیز سے بھی محبت جس کا یہ تقاضا کرتا ہے یہ کلمہ، ودلت علیہ، اور جس معنی پر یہ دلالت کرتا ہے، ولأہلہا، اور وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، حاملین کلمہ توحید ہے، یعنی سچے مومنین ہیں، صحیح منہج اور عقیدے والے ہیں، ان سے بھی محبت کرنا جو اس کی شرطوں کا التزام کرنے والے ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں 1000 بار، لاکھ بار بدعتی طریقے سے، وہ نہیں، جو لا الہ الا اللہ کو کہہ رہے ہیں اس کی شرطوں کی پابندی کے ساتھ میں۔ اور آگے اور بھی عبارت ہے شیخ حکمی کی، اسے نقل کرنے کے بعد شیخ ربی اس پر تشریح کر رہے ہیں، تعلیق چڑھا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اس میں شیخ نے کس طریقے سے ولا اور برا کے معاملے کو توحید کی شرطوں میں داخل کیا، جس سے آج بہت سارے لوگ جاہل ہیں، خاص طور سے اہل بدعت، اور وہ اس شرط سے بالکل جدا اور الگ اور مخالف ہے۔ لا الہ الا اللہ کی یہ آخری شرط جو ہم پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے، قدر تفصیل سے شیخ نے بھی بیان کیا۔ ہم لوگ ولا اور برا کی بات کا اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید اللہ کے یہاں مقبول ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ اس کلمے سے، اس کے معنی اور مدلول سے محبت کریں، اس کے ماننے والوں سے محبت کریں، اور لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پسند کریں۔ شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں آگے جو جملہ ہے لما اقتضتہ، اہل بدعت میں یہ بات نہیں پائی جاتی، ابھی ہم تھوڑا سا آگے ذکر کریں گے۔ لما اقتضتہ، لا الہ الا اللہ جس کا تقاضا کر رہا ہے اس سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ تو تقاضا کس بات کا کر رہا ہے؟ تقاضا کر رہا ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دین پر جس میں جنت و جہنم پر ایمان بھی شامل ہے، اور شرائع اسلام یعنی اسلام کے احکامات پر ایمان۔ یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں شامل ہے۔ اس کلمے سے محبت اور اس چیزوں سے جو اس کے تقاضے ہیں اس سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل اور لا الہ الا اللہ کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آج دیکھیے، غور کیجئے کہ کتنے مسلمان اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان اشیاء کو پسند کرے، ان سے محبت کرے۔ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں میں جو ایمانیات شامل ہے، شریعت کے جو احکامات داخل ہیں، نبی سے محبت، نبی کے صحابہ سے محبت، یہ اس میں داخل ہے۔ اللہ اور رسول اگر صحابہ کرام کو پسند کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور کوئی ان سے بغض و عناد رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ جو لوگ فلاں مرزا، فلاں ڈاکٹر، فلاں وہ بردر اور فلاں کے چکر میں آ کے ان کی باتوں پر الٹی سیدھی جو کھینچتان کر وہ تاریخی بنیاد پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد کے خلاف بات بیان کر رہے ہیں، اور کوئی اس میں سے بعض حدیثوں پر اعتراض کرتا ہے جو ثابت شدہ ہے، اور بندہ اس کی بنیاد پر ثابت شدہ حدیث کو رد کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، کسی ایک صحابی کو بھی اگر نشانہ بنایا، اللہ کے رسول لا تسبوا احدا من اصحابی، یہ روایت کے الفاظ بھی ثابت ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ آج ہمیں سن کر حیرت ہوتی ہے کہ کچھ ایسے نوجوان اور نئی نسل کے جہل مرکب کے حاملین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مان رہے ہیں، وہ کسی سے متاثر ہو کے، جاہل آدمی سے متاثر ہو کے صحابہ کرام پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کرنا لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ جس درجے کی آپ مخالفت کریں گے اس درجے کا آپ کا کفر ہوگا، اس درجے کا آپ کا لا الہ الا اللہ متاثر ہوگا۔ شیخ نے آگے کہا کہ ضروری ہے مسلمان پر کہ ان تمام چیزوں سے محبت کرے اور ان میں سے کسی بھی چیز سے بغض اور عناد نہ رکھے۔ قرآن کی آیت پیش کی کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اس کو مکروہ سمجھا۔ اللہ کی نازل شدہ شریعت، دین و عقیدہ ہو، اصول ہو، فروعات ہو، احکامات ہوں، جب اس کو آپ ناپسند کر رہے ہو تو فاحبط اعمالہم، تب نتیجے میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس ایک آیت کو یاد رکھیے اور پہنچائیے ان حضرات تک جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ چیزوں کی مخالفت کر کے ان میں کیڑے نکالتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے اگر کوئی چیز ثابت ہے اور آپ اس پر انکار کر رہے ہیں، اس سے نفرت کر رہے ہیں،
ابھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے ہندوستان میں جو تقلیدی بنیادوں پر جھگڑے ہوتے ہیں, بظاہر وہ چھوٹی بات سمجھتے ہیں کہ آمین کسی نے کہا سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے, نماز میں خلل ہوتا ہے, ہمارا سکون متاثر ہوتا ہے. کسی کو رفع دین سے خلل ہوتا ہے, کسی کو انگلی ہلانے سے جو ہے تشہد کے کلمے میں اس سے خلل ہوتا ہے. میں یہ طنز تعریض نہیں کر رہا ہوں. ہاں, اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو سن لیجئے کہ اس پر یہ معاملہ آ سکتا ہے. فی نفس ہی آپ ایک بحث کر سکتے ہیں کہ آمین بالجہر کہنا اس کا حکم کیا ہے, مستحب ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے دو حیثیت ہے. ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں تقلیدی بنیاد پر جب سنتوں کو کوئی ترک کرتا ہے اور ہم اس کے سامنے دلیلیں پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا یہ فرض ہے؟ فرض اور سنت کا ہونا, پہلی بات تو یہ کہ اگر سنت بھی ہے تو آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ صرف سونے کے آداب, اٹھنے کے آداب, کھانے کے آداب میں لے گئے. ہاں, اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, عبادت میں, وضو میں, غسل میں, ہاں, معاشرت میں, لین دین میں, حلال حرام میں, تعلقات میں, اخلاقیات میں, عقائد میں, ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے. یہ بات دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. ایک بات یہی علیکم بسنتی کا مفہوم بھی شامل ہے. دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت ہے اور اس کا درجہ ایسا ہے کہ آپ نے نہیں بھی کیا تو چل جائے گا, یہ ایک بات ہے. لیکن اگر آپ نے کسی سنت کو ناپسند کیا, سنت کو عملاً آپ نے ترک کر دیا مستحب چیز کو, تو کوئی بات نہیں, پکڑ نہیں ہوگی, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس سنت کو آپ ناپسند کر, دونوں میں بہت فرق ہے اس آیت کی روشنی میں, اور ایسی اور بھی دلیلیں قرآن و حدیث کی ہے. ہاں, آپ دیکھیں گے کہ صرف اہل الحدیث علماء نہیں, ہاں, مقلد علماء جو واقعی ایماندار, اللہ خدا ترس ہیں, اللہ خدا نہیں کہنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, تو ان لوگوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو بھی اس کو برا نہ سمجھیں. بعض حنفی علماء کی تحریروں میں پڑھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آمین کہہ رہا ہے بالجہر تو آپ اس سے نفرت نہ کریں, اس لیے کہ یہ سنت ہے. اگر آپ نفرت کریں گے تو یہ بڑا جرم ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی شریعت کے جو احکامات ہیں, ہمارے یہاں کچھ چیزوں سے نفرت پائی جاتی ہے. ابھی ایک تعویل دیکھیے, ایک سے زیادہ بیوی کرنا ہندوستان پاکستان کے معاشرت میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. ہاں, غیروں کی گویا ثقافت کا اثر ہے. ہاں, نہ کرنا الگ چیز ہے اور ناپسند کرنا دیگر چیز ہے. اللہ نے اجازت دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی, عمل کیا, اکثر صحابہ نے عمل کیا. ہم نہ کر سکیں, استطاعت نہ ہو, ضرورت نہ ہو, یہ الگ بات ہے. لیکن اس پر تنقید کریں, اس کا رد کریں, یہ مسلمان کو اس سے ڈرنا چاہیے. ہماری خواتین کو بھی, عورتوں کو بھی اس سے ڈرنا چاہیے. ہاں, ابھی کسی نے کہا کہ بھائی میں بیان کیا, اہل علم کی طرف سے یہ بات صراحت ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کرنا. ہماری خواتین اللہ اور رسول کے حکم کو ناپسند نہیں کرتی, سوتن کو ناپسند کرتی ہیں نتیجے میں. ہاں, تو خیر اللہ کرے ایسا ہو کہ بھائی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں دوسری شادی کر سکتے ہو. اب جب دوسری شادی کر سکتے ہو یہ مان رہی ہیں تو سوتن سے نفرت کا مطلب یہ ہو کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے, تو ذرا سا عجیب سا لگتا ہے. لیکن بہرحال انکار میں اور پسند ناپسند میں فرق ہوتا ہے, درجات ہوتے ہیں. لیکن آدمی کو یہ, کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں, لبرل اور جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں, آپ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں تحریکی حضرات ہیں, ہم نے شروع میں پڑھا, ابھی ہمارا جو دورہ علمیہ ہے, کہ ان کے یہاں توحید کی اور سنت کی تخفیف پائی جاتی ہے, استخفاف, ہلکا. ارے اس میں کیا رکھا ہے, کیا یہی دین ہے کیا؟ تم داڑھی رکھو, ہاں, ٹخنا کھولو, ہاں, اور یہ کرو وہ کرو, تو پھر کس میں دین ہے؟ کس میں دین ہے؟ آپ کے یہاں توحید میں بھی دین نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی میں بھی دین نہیں ہے, داڑھی میں دین نہیں ہے, فلاں میں دین. پھر آپ دین کو, کون سے دین کو نافذ کریں گے؟ دین کے نفاذ کی بات کرتے ہو تاکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے, ہاں, دکھاوا کے لیے. ہاں, لیکن یہ ہم اس دورے میں پڑھیں گے کہ ان کا مقصد اصل میں وہ ہے بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اچھی طرح دماغ میں رہے کہ اللہ نے جو شریعت دین احکامات نازل کیے ہیں, ان لوگوں نے اسے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. ایک آدمی بڑی محنت کر رہا ہے دین شریعت میں, پیسہ خرچ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن کسی چیز کو ناپسند کیا اللہ کے دین و شریعت سے, تو یہ اس کے سارے اعمال برباد رائے گا. ہاں, اللہ کہہ رہا ہے, شیخ نے کہا اذا کرہ شیئا مما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن او السنہ, جب کوئی بندہ قرآن اور سنت کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کسی چیز کو ناپسند کرے, حبط عملہ, تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. ہمیں معلوم نہ ہو
اور ہم رد کر رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ جانتے بوجھتے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، ثابت ہے قرآن و سنت سے، اس کو ناپسند کرنا حمل کی تباہی ہے۔ وَيَكُونُ هَذَا كُفْرًا بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کے ساتھ انکار اور کفر ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین اور شریعت کا کفر ہوگا۔ نواقض ایمان اور نواقض لا الہ الا اللہ میں علماء نے اسے شمار کیا کہ آپ دین کی کسی ثابت شدہ چیز کو ناپسند کرو، نفرت کرو۔ حافظ حکمی کی عبارت آگے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے محبت کے ساتھ اس کے ضمن میں لمقتضت ہو کی یہ تشریح تھی، اور وبغض ما ناقض ذلک، یہ بھی کہا کہ جو لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید کے خلاف چیزیں ہیں، اس کے تقاضوں کے خلاف ہے، آپ اور ہم اس سے نفرت کریں۔ دیکھیے یہ اہل حق کی پہچان ہے۔ شیخ ربی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اہل البدع لا یلتزمون بہذہ الشروط ولا یعرفونها، اہل بدعت ان شرطوں کی پابندی نہیں کرتے اور جانتے بھی نہیں۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے کہ جب ہم یہ تحریکیت کا، باطنیت کا، خارجیت کا، تصوف کا رد کرتے ہیں، اور جو آج کل گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو یہود و نصارہ سے چل کر ہمارے یہاں ہمارے درمیان جو ان کے اعلی کار اور ایجنٹ ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو شکار کر رہے ہیں، گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اہل علم علماء ربانیین اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، تو ہمارے ہی درمیان کا ایک طبقہ اور یہی لوگ جو اس قسم کے افکار اور مناہج کے حاملین ہیں، تحریکیت اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے انتشار کو ہوا دے رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور یہ رد ہی کر رہے ہیں۔ ہم پھر سے وہی سوال کریں گے کہ اگر آپ شرک اور بدعت کا رد نہیں کریں گے تو آپ کا دین کون سا دین ہے؟ کس دین کو قائم کرنے اور بڑھاوا دینے کی آپ بات کرتے ہیں؟ کون سے اسلام پسندی کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں شرک کی، بدعات کی گنجائش ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہل حق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ بدعات سے، شرکیات سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج روئے زمین پر دنیا کے اندر جتنے طبقات، افکار، مناہج فکر پائے جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بدعت اور اہل بدعت سے سمجھوتا کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں۔ صرف اہل الحدیث، ابھی دیکھیے کہ مجھ سے خطا ہوئی، شیخ مختار صاحب نے فوراً ٹوکا، باہر سے فون آ گیا کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں غلط بیان کر دی۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ ہمارے یہاں کہ اگر آپ سے غلطی ہو رہی ہے قرآن و سنت کے ثابت شدہ معاملات سے، اگر آپ نے خطا کی ہے تو کوئی بھی ہو اس کی اصلاح کی جائے گی۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بڑے بڑے اماموں کی تقلید ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ انسان ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، اور جب خطا ہو جائے تو ان کی خطا کی بنیاد پر ان کی خطا میں پیروی نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، ان کا اپنا مقام ہمارے لیے قابل قبول، لیکن ان کی غلطی میں یا قرآن و سنت کی مخالفت میں اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اگر اس طریقے سے آپ غور کریں، اور آگے ایک عبارت آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں شامل ہے، شیخ حکمی کی عبارت میں، تو اس کو دیکھیں تو جو تقلید شخصی کو التزام اور پابندی کے ساتھ ہمارے یہاں اختیار کیا گیا ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، یا لا الہ الا اللہ کی شروط میں خلل پیدا کرنے والی بات ہے۔ غور کیجیے۔